السلام علیکم، میں ہوں سحر حسین اور خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو نادرا پوڈ کاسٹ کے اس معلوماتی سلسلے میں، جہاں ہم آپ کو فراہم کرتے ہیں نادرا کے اہم موضوعات سے متعلق ضروری معلومات۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان اوریجن کارڈ کے متعلق، اور اس سلسلے میں رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان نادرا سید شباہت علی صاحب۔ ویلکم ٹو دا شو۔ جی بہت شکریہ۔ شباہت صاحب، پاکستان اوریجن کارڈ ان لوگوں کے لیے جو پاکستان سے مائیگریٹ ہو چکے ہیں، بتائیے گا کہ اس کی کیا وجہ ہے، یہ بنیادی اس کا کیا مقصد ہے اس کارڈ کو ایشو کرنے کا؟ سحر، سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پاکستان میں جو رہنے والے تمام شہری ہیں ان کے لیے ہمارا جو کارڈ ہے وہ ہمارا قومی شناختی کارڈ CNIC کمپیوٹرائزڈ NIC ہے ہمارا۔ پاکستان سے جو باہر لوگ رہتے ہیں اور انہوں نے پاکستان کی شہریت کو ترک نہیں کیا، یعنی سکونت باہر رکھی ہوئی ہے، رہتے باہر ہیں، پاکستانی شہریت کو ترک نہیں کیا، ان کے لیے نائکوپ کارڈ ہے، نیشنل ID کارڈ فار اوورسیز پاکستانیز۔ اب آ جاتی ہے تیسری کیٹیگری، جس میں یا تو وہ افراد ہیں جو پاکستانی شہریت ترک کر چکے ہیں، یا پھر وہ افراد ہیں جن کی پیدائش سے پہلے یا بعد میں ان کے والدین نے پاکستانی شہریت ترک کر دی تھی، لیکن بہرحال پاکستان میں ان کی اوریجنز موجود ہیں، ان کی خاندانی جائیداد یا معاملات یا زمینیں وغیرہ ہو سکتی ہیں۔ پھر وہ افراد ہیں جو پاکستانی شہریوں سے شادی کر چکے ہیں اور پاکستانی شہری کی بیوی ہے یا پاکستانی شہری کا میاں ہے، اور اس کو اس وجہ سے پاکستان آ کر طویل عرصے تک سکونت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے افراد کو ہم پاکستان اوریجن کارڈ ایشو کرتے ہیں، اور یہ کارڈ ان لوگوں کو پاکستان میں زیادہ عرصے تک سہولت کے ساتھ رہنے کے لیے کارآمد ہے، ان کو ویزے کی ضرورت نہیں رہتی، اور بہت سی ایسی سہولیات بھی وہ مستفید ہو سکتے ہیں، بہت سی ایسی سہولیات سے مستفید ہو سکتے ہیں جو پاکستان میں رہنے کے لیے بہت ضروری ہے، جیسے کہ بینک اکاؤنٹ کھولنا وغیرہ۔ اچھا، یہ بتائیں کہ اس میں سہولیات کیا کیا ملتی ہیں اگر POC کارڈ کوئی میں بنیادی طور پہ یہ سمجھا دوں کہ سہولت کیا نہیں ملتی ہے۔ آپ پاکستان کی دفاعی اداروں میں سرو نہیں کر سکتے، کوئی یونیفارم ادارہ سرو نہیں کر سکتے، آپ پاکستان کے اندر اس کارڈ کے ہوتے ہوئے الیکشن پروسیس میں حصہ نہیں لے سکتے، یعنی کہ ووٹ نہیں ڈال سکتے۔ اب باقی بائی اینڈ لارج آپ کو تمام، یعنی آپ زمین خرید سکتے ہیں، آپ یہاں کمپنی کھول سکتے ہیں، آپ یہاں کاروبار چلا کر لوگوں کو امپلائی کر سکتے ہیں، کسی ادارے میں خود سرو کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی ایسی قدغن نہیں ہے، ماں سوائے اس کی کہ جو بہت باریک ایریاز ہیں جہاں پر کوئی بھی ملک شاید الاؤ نہیں کرتا کہ جن لوگوں کی نیشنلٹی اسٹیٹس 100% ویریفائڈ نہیں ہے، یا جو 100% شہری نہیں ہے اس ملک کے، ان کو اس قسم کی سہولیات کوئی بھی ملک نہیں دیتا۔ تو باقی بائی اینڈ لارج پاکستان میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور آپ یہاں پر بغیر ویزا کے آ جا سکتے ہیں۔ POC ہولڈر جو ہے وہ اسلحہ لائسنس بھی لے سکتا ہے؟ سحر، یہ آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا۔ دیکھیے، ایک چیز کو سمجھیے گا کہ ہتھیار کو کیری کرنے کی پرمیشن ایک بڑا نازک معاملہ ہے، اور اس کو ریگولیٹ کرتی ہے یا وفاقی حکومت جو اسلام آباد سے ایشوڈ لائسنسز ہیں، اور پروونسز کی ٹیریٹری کے اندر، یعنی کہ صوبوں کی جو زمین ہے اس کے اندر، اس کے علاقے کے اندر، وہ صوبائی حکومتیں اس کو طے کرتی ہیں۔ موجودہ قانون کی روشنی میں جو POC ہولڈرز ہیں ان کو آرمز لائسنس الاؤڈ نہیں ہے، عام لائسنس نہیں لے سکتے۔ نہیں لے سکتے۔ یہ بتائیں کہ POC کارڈ اپلائی کرنے کا کیا طریقہ ہے، اور آتے ہوئے اپنے ساتھ کون سی دستاویزات لے کے آئیں؟ کیا آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں؟ یہ ذرا سا آپ کا سوال تفصیل طلب ہے۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو اپلائی کرنے والا ہے یا والی ہے، خاتون ہیں، وہ کس حیثیت میں اپلائی کریں۔ آسان ترین جو صورت ہو سکتی ہے، جو زیادہ تر لوگوں کی صورت ہوتی ہے، کہ وہ دے آر میرڈ ٹو پاکستانی سٹیزن، یعنی پاکستانی شہری سے شادی ہو گئی ہے۔ اس صورت میں تو شادی کا ثبوت دینا ہے، اور جس کے ساتھ شادی کی ہے اس کا پاکستانی جو شہریت ہے اس کی دستاویز یا اس کی شناختی دستاویز ہونی ضروری ہے، جو کہ آپ نائکوپ یا CNIC کہہ سکتے ہیں۔ تو اس صورت میں آپ نے وہ نکاح کا جو ثبوت ہے وہ پیش کرنا ہے، اور آپ نے جا کر سینٹر پہ اپلائی کر دینا۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ پاکستان سے باہر مقیم ہیں، آپ پاکستانی والدین کی اولاد ہیں، پاکستانی نژاد والدین کی اولاد ہیں جنہوں نے پاکستانی شہریت ترک کر دی تھی، تو اب آپ ان کی وہ جو ترک شدہ شہریت ہے اس کے دستاویزی ثبوت کے ہمراہ تشریف لا سکتے ہیں، یا ہماری آن لائن اپلیکیشن کے ذریعے بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو میں جب بھی کہوں گا کہ آپ سینٹر پہ آ سکتے ہیں تو آپ سمجھیے کہ یہ کام ہماری موبائل ایپ پہ بھی ہو سکتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آپ نے خود ہی
کینسل کر دی اپنی پاکستانی شہریت، یعنی آپ کسی ایسے ملک میں چلے گئے جس کے ساتھ پاکستان کا ڈول نیشنلٹی ایگریمنٹ نہیں تھا، انہوں نے آپ کو شہریت دے دی اور آپ نے تسلیم کر لی، آپ نے ایکسیپٹ کر لی. اب آپ نے اپنی پاکستانی شہریت ترک کر دی ہے، لیکن پاکستان آنے جانے کے لیے آپ ہر دفعہ ویزا نہیں لینا چاہتے. اس صورت میں آپ نے اپنی ترک شدہ جو شہریت کا دستاویز تھا یا شناختی دستاویز تھا اس کی کاپی لگانی ہے. آپ کا باقی سارا ریکارڈ نادرا کے پاس ہے اور آپ پی او سی کے لیے اپلائی کر دیں گے، جس کے لیے آپ کو کسی اضافی دستاویز کی ضرورت نہیں ہوگی. یعنی دو طرح کا پی او سی مل رہا ہے، ایک بائی سپاؤز ہے اور ایک جو ہے وہ بائی اوریجن ہے. اگر آپ کا اوریجن پاکستان ہے تو بھی آپ لے سکتے ہیں، اور اگر سپاؤز ہے تو اس صورت میں بھی سپاؤز کی صورت میں بھی لے سکتے ہیں. اور تیسری صورت یہ ہے کہ آپ ریگولر شہری تھے اور آپ نے خود ہی شہریت ترک کر دی ہے، تو تیسری صورت یہ ہے کہ اب آپ شہریت ترک کرنے کے بعد پاکستان اوریجن کارڈ رکھنا چاہتے ہیں. اچھا، اس کی مدت کتنی ہوتی ہے؟ یہ کتنے ٹائم کے لیے؟ 2 کیٹیگریز ہیں سر. جو شادی کر کے جو ملتا ہے اس کی 5 سال کی مدت ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ شادی بیاہ کے معاملے میں اس کی جو واحد وجہ ہے پی او سی ہولڈر ہونے کی وہ اس کی شادی ہے، تو اس کی مدت میعاد جو ہے وہ کم ہے. باقی جو صورتیں ہیں اس میں 7 سال کی میعاد ہوتی ہے اس کارڈ کی. اچھا، 5 سال کے بعد رینیو کرنا پڑتا ہے شادی کی صورت؟ شادی کی صورت میں 5 سال کے بعد. اور اگر میرج اس سے پہلے ہی اینڈ ہو جاتی ہے 5 سال کی میعاد پوری ہونے سے، تو اس سلسلے میں اس سلسلے میں اگر آپ کی میرج اینڈ ہو چکی ہے اور آپ نے اس کو ایونٹ کو خود ظاہر ہے یا تو آپ نے رپورٹ نہیں کیا تو ظاہر ہے کارڈ تو آپ کا کرامد رہے گا، لیکن شریک حیات نے اگر رپورٹ کر دیا تو آپ کے کارڈ پر اس کا اثر ہوگا. تو اس طرح کے معاملات یہ بڑے نازک ہوتے ہیں. مثلاً ایک اب آپ والی کیس کو میں لے لیتا ہوں جو آپ نے مثال دی کہ کوئی خاتون یا صاحب یہاں رہ رہے ہیں جن کی شادی کسی پاکستانی شہری سے ہوئی تھی، انہوں نے وہ شادی بریک ہونے کے بعد، ختم ہونے کے بعد، طلاق ہونے کے بعد اپنے اس ایونٹ کو یعنی طلاق کو رپورٹ نہیں کیا، اس کے پارٹنر نے کر دیا، تو اب اس کا اسٹیٹس پاکستان میں جو ہے اسٹے کا وہ لیگل نہیں رہا ہے، جس کی پینلٹی بھی پڑ سکتی ہے، اس کے بڑی کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ جتنی جلدی یہ معاملہ ہو جاتا ہے اتنی جلدی رپورٹ کر دیا جائے اور بتا دیا جائے کسی میں جس میرج کی رپورٹ کرنے کے لیے کسی زونل آفس جانا ہوگا. اچھا، یہ ایک بات سمجھے کہ سر کہ جو ڈیورس کا ایونٹ ہے اس کی رجسٹریشن اگر پاکستان کے اندر وہ ایونٹ ہوا ہے تو یونین کاؤنسل میں ہونی ہے. اگر وہ پاکستان سے باہر ہوا ہے تو پاکستان کے باہر جس ملک میں رہتے ہیں ادھر کوئی نہ کوئی نظام ہوتا ہے ڈیورس کی رجسٹریشن کا. وہ رجسٹریشن ڈاکیومنٹ لینے کے بعد اگر آپ پاکستان کے اندر ہیں تو آپ اپنے پارٹنر کا اسٹیٹس اپڈیٹ کروا، بتا آپ ظاہر ہے جا کے خود ڈیورس رپورٹ کریں تو آپ کے پارٹنر کے اوپر اس کے امپلیکیشنز ہیں. یونین کاؤنسل کا طلاق نامہ ہو، کسی بھی قریبی سینٹر سے جا کر یا پاک آئی ڈی کے ذریعے آپ اپنے اس کو کارڈ کو ڈی لنک کر سکتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ میرٹل اسٹیٹس آپ نے نادرا کے ریکارڈ میں اپڈیٹ کر دیا، دوسری کارروائی خود بخود شروع ہو جاتی ہے. ملک کے باہر ہوں تو یہی پروسیس آپ پاک آئیڈینٹی کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں. اچھا شہباز صاحب، یہ بتائیں جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جو لوگ پاکستانی شہریت ترک کر دیتے ہیں اور پی او سی کارڈ لے لیتے ہیں، تو کیا وہ اپنے بچوں کا سی آر سی اپلائی کر سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، پاکستانی شہریت جب آپ نے ترک کر دی ہے اور آپ پی او سی کارڈ ہولڈر ہو گئے ہیں تو اس کا امپلیکیشن آپ کے بچوں کے اوپر بھی ہے، اور بچے جو ہیں ان کا پھر چائلڈ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ نہیں بنے گا، ان کا براہ راست پی او سی ہی بنے گا، بیکاز چائلڈ رجسٹریشن کا مرحلہ ہوتا ہے پاکستان کے رجسٹرڈ نیشنلز کے لیے. اور اگر کسی کے والدین جو ہیں وہ پاکستانی شہری ہیں لیکن بچے کبھی بھی پاکستان نہیں آئے تو کیا وہ پی او سی لے سکتے ہیں؟ ایبسلیوٹلی لے سکتے ہیں، بالکل لے سکتے ہیں. وہ میں نے جیسے پہلے بھی ابتدائی گفتگو میں بھی عرض کی کہ پاکستانی شہریت کا جو ماں باپ کا ثبوت ہے بس وہ دے دیجیے. آپ ان کا جو بھی کارڈ تھا، نائے کاپ تھا، ایس این آئی سی تھا، اور اس کے ساتھ جو ان کی مزید ڈیٹیلز تھی. گرینڈ پیرنٹس کی بنیاد پہ بھی پی او سی لیا جا سکتا ہے؟ گرینڈ پیرنٹس کی بنیاد پر بھی لیا جا سکتا ہے. دیکھیں، آپ اس چیز کو سمجھیے گا کہ قانون کا مطمع نظر یہ ہے کہ اگر آپ پاکستانی اوریجن کے ہیں اور آپ کے پیچھے یہاں پر بینک اکاؤنٹس ہیں، آپ کی جائیدادیں ہیں، آپ کے خاندانی معاملات ہیں، تو آپ کو اس سے باہر نہ کر دیا جائے. تو اس لیے اس کے لیے یہ پروویژن رکھی گئی. تو گرینڈ پیرنٹس کی حد تک بالکل ایسا ہے، وہ پی او سی اپلائی کر سکتے ہیں. اچھا، ایف آر سی کے متعلق بتائیے گا کہ جب پی او سی ہولڈر جو ہے وہ ایف آر سی کے لیے اپلائی کرتا ہے اور اس کے فیملی ممبر پاکستانی نیشنل ہیں تو اس سلسلے میں تھوڑی سی رہنمائی کریں. جی، وہ یہ بڑا خوبصورت سوال ہے. بنیادی طور پہ اب اس کے اندر آپ نے پہلے تو اس سینیریو کو سمجھنا ہے کہ اگر وہ اسپاؤس ہے کسی پاکستانی فیملی، مطلب کسی پاکستانی مرد کے ساتھ ایک فارنر خاتون کی شادی انہوں نے پی او سی لے لیا تو وہ اس کی فیملی کمپوزیشن کے اندر آ رہی ہوں گی. اور وہ ویسے ہی ہے کہ نیچے جو بچے ہیں پھر اوبویسلی بچے چونکہ پاکستانی باپ سے ہیں، پاکستانی ماں سے ہیں، تو ان کو تو دے ناٹ اپلائی فار پی او سی، وہ براہ راست سی این آئی کاپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو ایف آر سی جو ڈاکیومنٹ ہے وہ ایک فیملی کمپوزیشن کا ڈاکیومنٹ ہے، اور پی او سی چونکہ نادرا کے ایشو کردہ ایک دستاویز ہے تو یہ
डेफिनेटली उसके अंदर इफेक्ट होता है. बहुत शुक्रिया शहबाज साहब, आपने बहुत अच्छे और आसान अल्फाज में रहनुमाई फराहम की. आमद के लिए बहुत शुक्रिया. जी तो नाजरीन, POC कार्ड के मुतालिक आज हमने तर्जुमान नादरा सैयद शबाहत अली साहब से मालूमात हासिल की हैं. उम्मीद करती हूँ कि ये प्रोग्राम आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा. अपनी राय का इजहार और मज़ीद सवालात कमेंट सेक्शन में ज़रूर भिजवाइएगा. मज़ीद मालूमात के साथ दोबारा हाजिर होंगी. तब तक के लिए अपनी मेज़बान सहर हुसैन को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.